اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا. اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا. اس وقت خیال کرے گا، کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں. وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس دن پھر بندہ سوچے گا. سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا. اللہ اکبر. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا. اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا. تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتانی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے. کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے. اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں. اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا. ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے. بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا. بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء. یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا. میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا. جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا. اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟
تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع الاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سہ کے جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت المالک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے۔ بندے کے تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہے گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے، ان کو ارشاد کریں کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال رکھیں، یعنی پردے کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ نہیں، گمراہ کی اصطلاح ہے۔ پردہ تو جی آنکھوں میں ہونا چاہیے، اور بالخصوص آج کل جو جعلی اور 2 نمبر پیر ہیں وہ اس بات کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ حیا آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں حیا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور ضابطہ بیان کر دیا، کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے، چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ ہو۔ پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مسافہ فرمائیں، تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا۔ اور میں اور آپ اپنے اہل خانہ کو، قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی خواتین کو پردے کی تاکید کریں۔ مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں اور عورت پردے میں سمٹ جائے۔ یہ پردہ، یہ برقع، یہ چادر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جلباب کہا، یہ چادر اور یہ برقع یہ اس کے لیے کوئی قید خانہ نہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے تیرا پردے میں جانا اور تیرا سمٹ جانا یہ قوم کے پھیلنے کی دلیل ہے۔ جب قوم کی بیٹیاں پردے میں تھیں تو معاشرہ روشنیاں پا گیا تھا اور زمانے کو باغپن ملا تھا، اور جب عورتیں پردے سے نکلی اور فطرت بدلی تو پھر جو ہے سوائے تباہی کے ہمارے مقدر میں
کچھ نہ ہوا. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شریعت کے جو ضابطے ہیں ہم ان کے برعکس چل رہے ہیں. مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ ڈھک جائیں. لیکن عورت جو ہے وہ اپنی شلوار کو کھینچ کر کے جو ہے وہ بہت اوپر لے گئی ہے اور جو مرد ہے وہ بالکل نیچے لٹکا رہا ہے. مجھے بتاؤ اگر حسن گھٹنے چھپانے میں ہے تو پھر عورت ظاہر کیوں کر رہی ہے؟ اور اگر حسن گھٹنے ظاہر کرنے میں ہے تو پھر مرد کیوں چھپا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے جس طرح ہم نے کوئی ضد باندھی ہوئی ہے شریعت سے. مرد کو کہا کہ تو نے ٹخنے ظاہر کرنے ہیں تو وہ الٹا اس کو چھپا رہا ہے اور عورت کو حکم ہے کہ تو نے اپنے ٹخنوں کو چھپانا ہے وہ الٹا اس کو برہنا کر رہی ہے. ہم شریعت بیضاء سے ٹکر نہ لے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں سے مقابلہ نہ شروع کریں بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر پورا اترنے کی کوشش کریں. تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کو پردے کی تلقین کریں اور ان کو حضور کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر